تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی آبویس چیز ہے، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات ہمارا بولا ہوا لوگوں کو پسند آتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا. آج کل نواز شریف صاحب بڑے بدمزہ ہیں جو بات میں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کل میری کسی بات پہ تحریک انصاف کے لوگ بھی بدمزہ ہو جائیں، بہت ممکن ہے. اور ایک دور تھا جب نواز شریف صاحب میری بات پہ بدمزہ نہیں ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے. اسی طرح مختلف طاقتور اور کمزور لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ ری ایکشن دیتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. تو ہم کام تو کرتے رہتے ہیں. ہاں، ان کا ایک مجھے نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا ایک بہت پرانا 200 سال لگ بھگ پرانا ان کا ایک جریدہ ہے، بہت ہی پرانا ہے ان کا، قدیم ہے. مجھے ایگزیکٹلی 200 سال میں نے بول دیا، لیکن مجھے ابھی بھی، کیونکہ یہ پرانی بات ہے، مجھے یاد نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ باقاعدہ مینشن کیا تھا کہ یہ آدمی ہمارے مفاد کے خلاف ہے پاکستان میں، اور یہ ہم پہ سٹوریز کرتا ہے. اس کی وجہ سے میرا کیس بھی بنا تھا، میں نے اس کیس کو لڑا تھا وہاں پہ یوٹیوب پہ، اور وہ کرتے کراتے پھر میرا چینل بند ہوا، پھر واپس کھلا. اس کو فیس کیا میں نے، مجھے یاد ہے. صحیح. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری سپورٹ کی، پوری سپورٹ کی میاں نواز شریف صاحب کو اور پی ڈی ایم کو واپس متحرک کرنے میں، ان میں جان ڈالنے میں، ان کی غلط چیزوں کو درست ثابت کرنے میں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو 55 روپے کلو آٹا جو ہے اس کے اوپر غش آتے تھے، یہ سڑکوں پہ مارے پھرتے تھے مائک لے کے. غریب آدمی کے منہ کے اندر مائک تن کے یہ پوچھتے تھے کہ مزہ آ رہا تبدیلی دا. 55 روپے کلو آٹے کے اوپر انہوں نے جینا حرام کر دیا تھا. اور اب کتنے روپے کلو ہے طارق بھائی؟ اب یہ 125 روپے کلو سے اوپر ہے. تو یہ ان کو سستا لگ رہا ہے. ایکچولی آٹا سستا نہیں لگ رہا ان کو، یہ خود بہت سستے تھے، بہت ہلکے تھے. لیکن میں یعنی حیران ہو رہا ہوں کہ یہ اس وقت جس لیول کا پلینگ فیلڈ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ یہ لیول تک چلا گیا کہ ان لوگوں کو بھی بولنا پڑ گیا. 1 2 4 جو ہے نا وہ آپ نکال دیں ایکسیپشنز، وہ تو بس بہت کسی اور نیکسٹ لیول پہ ہی پہنچ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی اور مارو دفن ہی کر دو. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو بھی اب شرم آنا شروع ہو گئی ہے کہ یار ایک لیول ہوتا ہے، اس سے آگے تو نہیں جانا چاہیے معاملہ. یعنی نواز شریف کو سہولت کاری ٹھیک ہے مل جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، لیکن اس لیول کا نواز شریف کے لیے یہ نظام جس حد تک پہنچ گیا ہے، اگر نواز شریف کی سیاست کا انجام یہ ہے نا یار طارق بھائی، سیریسلی دیکھیں، یو آر جرنلسٹ، آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے جرنلزم کا، جب آپ اپنی بزرگی کی عمر میں پہنچے ہیں اور آپ اپنی جرنلزم کر رہے ہیں اور آپ کو لگے میں اپنے آخری اننگ یا آخری میچز کھیل رہا ہوں اپنی جرنلزم کے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ میں اچھے نوٹ پہ اس کا اختتام کروں، میری پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے آخری میچز میں کم سے کم. نواز شریف ایسا لگتا ہے کہ اپنی سیاسی اننگ کا آخری میچ کھیل رہے ہیں، یا سیاسی اننگ کے آخر میں ہیں، بالکل اینڈ پہ ہیں، آخری باری ان کی لگی ہوئی ہے. اب 75 سال کے بعد کوئی 80-85 سال میں تو نہیں پاکستان میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں رہے گی، ان کے بچے آ جائیں گے، انہوں نے بھی بننا ہے آگے، یا باقی لوگ آ جائیں گے. تو یہ کوئی اچھا اختتام نہیں ہے نواز شریف صاحب کا، انفارچونیٹلی. جو آدمی 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا، جس آدمی کو اس کے دور کے اندر حالانکہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کہتے تھے کہ نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہے، پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہے، اور بہت سارے اور سینئر لوگ جو اس دور میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہے ایٹمی دھماکوں کے، یہ صرف اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پاکستان ایٹمی قوت بنا، اس وقت نواز شریف کچھ بھی آپ کہیں وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. 3 مرتبہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنائے گئے، 3 مرتبہ بنائے گئے. اور یہ شخص کا اگر یہ انجام ہے نا سیاست کا کہ آج لوگ انہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا سسرال ہے مونی روڈ لاہور میں، ان کا جو سسرال ہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں وہ مونی روڈ لاہور والے جو ہیں. تو وہاں پہ جتنے تگڑے ہوتے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں نواز شریف صاحب کی ریلی کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے لاہور کے رپورٹرز نے، اور جس طرح کی ویڈیوز انہوں نے لگائی ہیں اور جو چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں، یعنی یہ ایک عبرتناک سیاسی صورتحال ہے ایک ایسے آدمی کی جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. بچے وہاں پہ مجھے لوکلز نے بتایا اور وہاں جو جرنلسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ بچے چور کی آوازیں لگا رہے تھے،
वहां से छतों से कोई लगा के भाग जाता था, कोई लगा के गली में भाग जाता था। ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि नवाज शरीफ जाएं और लोग आगे से ये करें। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए था कि क्या उनकी सियासत का ये अंजाम होना चाहिए, क्या वो ये डिजर्व करते थे? क्या 40-45 साल गुजार के इस फील्ड के अंदर इस रुसवाई के साथ उन्होंने इख्तिताम की जानिब बढ़ना था? वो अपने बच्चों और खानदान के लिए क्या नाम छोड़कर जा रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक। ठीक।